السلام علیکم گائز. تو آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں اچھی ہوں. اور آج کا ٹاپک ہے صراط التسبیح پڑھنے کا ثواب. رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بتلائی تھی. ایک اور فرمایا تھا کہ چچا صاحب اس نماز کے پڑھنے سے آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے ظاہر اور چھپے اور سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر ہو سکے تو آپ ان کو روز پڑھیں. یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں. یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک دفعہ پڑھیں. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک ہی دفعہ پڑھ لیں. اس نماز کے پڑھنے کی آسان ترتیب یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز نیت باندھ کر سبحانہ اللہم اور الحمد اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے 15 بار یہ کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں. پھر رکوع میں جاویں اور سبحان رب العظیم پڑھنے کے بعد وہی کلمہ تمجید پڑھیں. پھر رکوع سے اٹھ کر سبحان رب الحمیدہ ربنا لک الحمد کے بعد پھر وہی 10 بار پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد اس بار پڑھیں. پھر سے سر اٹھا کر بیٹھیں اور 10 بار پڑھ کر دوسری رکعت کے واسطے کھڑے ہو جائیں. یہ کلمہ ایک رکعت میں 75 بار پڑھا گیا. اسی طرح ثنا چھوڑ کر دوسری رکعت میں پڑھیں اور اتحیات سے پہلے 10 بار پڑھیں. بس چاروں رکعتیں اسی طرح پوری کریں. ان چاروں رکعتوں میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا صاحب کے طفیل سے ہم غلاموں کو یہ عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے کہ تم لوگ بھی اگر اس نماز کو پڑھا کرو گے تو تمہارے بھی سب گناہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. یہ شان رحمت ہے آپ کی کہ ہم غلاموں کو ہر جگہ یاد فرماتے ہیں. گناہ گاروں کو بخشوا دینے والے، دلوں کی قدرت مٹا دینے والے، خدائی کی دولت لٹا دینے والے، جہنم کو جنت بنا دینے والے، غریبوں کی بگڑی بنا دینے والے، فقیروں کو سلطاں بنا دینے والے. کہاں تک کرے شکر اس کا کہ ہم کو ملے ہے خدا سے ملا ہے دینے والے. اشراق کی نماز پڑھنے کا ثواب. اشراق کی نماز پڑھنے کا ثواب. اشراق کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا ہوا اللہ کی یاد کرتا رہے، جیسے کلمہ یا درود شریف یا قرآن پاک یا کوئی اور وظیفہ پڑھتا رہے اور دنیا کی بات چیت نہ کرے. اور جب سورج نکل آئے تو 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھیں تو ایک حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا. الحمدللہ. فائدہ: اگر کبھی جماعت نہ ملے اور اسی قدر ضرورت کی وجہ سے بیٹھے بھی نہ سکیں تو پھر بھی یہ نماز پڑھیں تو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. جو عورت اپنے گھر میں اس نماز کو پڑھے اس کے لیے بھی یہ ثواب ہے. چاش کی نماز پڑھنے کا ثواب. جب دھوپ ذرا تیز ہو جائے یعنی 9 بجے سے 12 بجے تک نفل نماز پڑھنے کی
چاشت کے وقت کی نماز کہتے ہیں۔ اس نماز کی 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت اسوے طاقت اور فرصت جتنی چاہے پڑھیں۔ جو کوئی چاشت کی نماز پڑھے، مرد ہو یا عورت، دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچے گا اور جنت میں اس کے واسطے سونے کا ایک محل بنایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کرے گا، چاہے اس کے گناہ دریا کے جھاگ کے برابر ہو۔ 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد یہ 3 وقت کی نفل نماز یعنی تہجد، اشراق، چاشت کے پڑھنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت ہے کہ آدمی کے 8 پہر نماز پڑھنے کے شمار ہوں گے۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 8 پہر ہوتے ہیں، جو ہر 3 گھنٹے کے بعد ایک نماز پڑھی گئی۔ آدھی دن کے بعد اول پہر میں ظہر کی نماز، پورے پہر میں عصر کی نماز، تیسرے پہر میں مغرب کی نماز، چوتھے پہر میں عشاء کی نماز، 5ویں پہر میں تہجد کی نماز، چھٹے پہر میں صبح کی نماز، 7ویں پہر میں اشراق کی نماز، 8ویں میں چاشت کی نماز۔ بس جو اللہ تعالیٰ کے بندے 5 وقت کی فرض نمازیں اور 3 وقت کی یہ نفل نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دن رات 8 پہر ان کی نماز پڑھنے میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب: حلال مال سے کھانا پینا اور پہننا، دل لگا کر مانگنا، پاک صاف ہو کر مانگنا، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے مانگنا، نماز کی طرح بیٹھ کر دعا سے پہلے اور بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور درود شریف پڑھنا، دونوں ہاتھیں کو چھاتی تک یا کندھے تک اٹھانا اور دعا کے لیے بعد منہ پر پھیر لینا، دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف نہ دیکھنا، آہستہ آواز سے مانگنا، دوسروں کو نہ سنانا، نبیوں کا یا ولیوں کا یا قرآن پاک کا واسطہ دینا، کئی بار لوٹا کر مانگنا، قبول ہونے کا یقین کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی بات بتلائے دیتا ہوں کہ جو تمہارا رزق بڑھائے اور دشمنوں سے بچائے، وہ یہ ہے کہ رات دن میں جب موقع ملے تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ خوب یاد رکھو، جس آدمی کے لیے دعا مانگنے کا دروازہ کھل گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ بندہ اپنے رب کے نزدیک زیادہ تر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو لوگوں تم سجدے میں زیادہ دعا مانگا کرو۔ سجدے کرنے میں حق تعالیٰ کی عبادت اور تعظیم کمال کا درجہ رکھتی ہے اور بند کی عاجزی اور محتاجی ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے اعضائے رئیسہ کو خاک پر اپنے مالک کے سامنے رکھ دیا اور اپنی کمزوری اور محتاجی کو ظاہر کر دیا، اسی لیے بندے کو سجدے میں نزدیکی زیادہ ہوتی ہے اور اس وقت بندے پر حق تعالیٰ کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ ہمیں دعاؤں خیر میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔